امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات میں کئی نکات پر اتفاق ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے مثبت اور نتیجہ خیز مذاکرات کے باعث ایران کے توانائی مراکز پر حملے 5 دن تک مؤخر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ پچھلے 2 دنوں میں بات چیت ہوئی۔ اس بار کے مذاکرات سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ امریکہ کو دھمکانے کی ایرانی صلاحیت ختم کر دی۔ ایران اور امریکہ میں کشیدگی کم کرانے کے لیے پاکستان سرگرم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پھر میدان میں آ گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ کر کے صورتحال پر گفتگو کی۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے بڑی خبر دے دی۔ برطانوی جریدے کے مطابق پاکستان نے اسلام آباد میں مذاکرات کرانے کی پیشکش کر دی۔ مذاکرات رواں ہفتے متوقع۔ ترکی، قطر اور مصر بھی سفارتی کوششوں میں شامل رہے۔ رائٹرز کے مطابق ایران کی مذاکراتی ٹیم کی قیادت ممکنہ طور پر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالب کریں گے۔ امکان ہے کہ امریکی مذاکراتی ٹیم نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں آگے آئے گی۔ امریکی ویب میگزین ایکسپریس کے رپورٹر بارک رویت نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ امریکہ اور ایران مذاکرات پاکستان، ترکی اور مصر کی سہولت کاری میں ہوئے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر برطانیہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مذاکرات کو خوش آئین قرار دے دیا۔ کہا کہ موجودہ صورتحال میں مذاکرات ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ٹرمپ کے بیانات کو پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ کہا کہ ٹرمپ کے بیانات کا مقصد توانائی کی قیمتوں کو کم کرنا اور وقت حاصل کرنا ہے۔ خطے کے کچھ ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ سے بات چیت چل رہی ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف نے امریکہ کے ساتھ مذاکراتی خبریں بے بنیاد قرار دے دیں۔ کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ایسی خبریں مالیاتی تیل کی منڈیوں کو متاثر کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم نے عید الفطر اور نوروز کی مبارکباد پیش کی۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پاکستان کی قیادت کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کرتے ہوئے وزیراعظم نے ایرانی قیادت کو یقین دلایا کہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر وار ہیڈ سے لیس میزائلوں کی بارش کر دی۔ متعدد علاقے نشانہ بنے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملوں میں جانی و مالی نقصان ہوا، جبکہ اسرائیلی دفاعی نظام ایک بار پھر میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ ایران نے رات گئے اسرائیل پر میزائل حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ میزائل مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کی سمت فائر کیے گئے۔ مختلف مقامات پر دھماکوں کے بعد ملبہ گرنے سے نقصان ہوا۔ گزشتہ روز اسرائیلی ایٹمی مرکز ڈیمونا اور ایرات پر ہونے والے میزائل حملوں میں 10 افراد ہلاک اور 180 زخمی ہوئے تھے۔
امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی ایران پر شدید بمباری، مزید 14 افراد شہید ہو گئے۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 1550 سے تجاوز کر گئی۔ بندر عباس اور ریڈیو اسٹیشن پر حملے میں ایک شخص جاں بحق ہوا۔ خرم آباد میں بمباری سے ایک بچہ شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کراچ کے مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ بوشہر میں محکمہ موسمیات کی عمارت کو 2 بار نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں سربراہ محکمہ موسمیات شہید ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاک ترکیہ وزرائے خارجہ کا خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر کی جانب سے کارروائیاں عارضی طور پر روکنے کے اعلان پر بھی گفتگو۔ امن اور استحکام کے لیے مسلسل سفارتکاری اور رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ دونوں رہنماؤں کا بدلتی ہوئی صورتحال میں باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اگر آپ بین الاقوامی سطح پہ پٹرول کی، ڈیزل کی قیمتیں دیکھیں تو پچھلے چند ہفتوں میں یہ دگنا سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم نے پٹرول کی مد میں 127 روپے پر لیٹر کی سبسڈی عوام کو دی ہے۔ خطے میں لگی آگ ہمارے گھر کی دہلیز پر آ چکی ہے۔ حملوں کے بعد ماحولیاتی آلودگی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی گفتگو۔ کہا کہ حکومت نے اپنے اخراجات میں بڑی حد تک کمی کی۔ کسانوں کی سہولت کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ حکومت کا مقصد غریب پر بوجھ کو کم کرنا ہے۔ لاڑکانہ میں بھٹو ہاؤس نوڈیرو میں اہم اجلاس۔ صدر زرداری نے اجلاس کی صدارت کی۔ بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ فریال تالپور، وفاقی وزیر خزانہ اور پیٹرولیم سمیت صوبائی وزراء نے شرکت کی۔ اہم قومی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔